وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر تلاوت کیجئے آدم کے بیٹوں کی بات کی حق کے ساتھ، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا ضرور ضرور میں تجھے قتل کروں گا، تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے جواب دیا بے شک اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ اگر تم اپنا ہاتھ بڑھائے گا میری طرف تاکہ تم مجھے قتل کریں، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے اوپر ہو جائے اور تم جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ اس کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے کی مثل نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، تو ہو گیا پشیمان ہونے والوں میں سے۔ اسی وجہ سے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر کہ بے شک جو قتل کرے کسی جان کو کسی جان کے بغیر یا زمین میں فساد کرتے ہوئے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو بچائے کسی جان کو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔ معزز سامعین، آپ نے ترجمہ سماعت کیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ چند آیات کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا حابیل تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ بھائی بہن سے نکاح کرتا، کیونکہ اس وقت آبادی نہیں تھی اور یہ ضرورت کی وجہ سے ہوا، تو ہمیشہ اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو جو بیٹا پہلے پیدا ہوتا وہ بعد میں پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کرتا، اور جو بیٹا بعد میں پیدا ہوتا وہ پہلے پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح کرتا، اور یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اصول کے مطابق اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل نے کہا کہ نہیں، یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی، میری بہن ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا۔ جب اس نے انکار کیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹوں، تم دونوں قربانی پیش کرو۔ حابیل جانور بکریاں چرایا کرتے تھے اور قابیل کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ قابیل نے اناج رکھا اور حابیل نے کنواری بکری پیش کی۔ آسمان سے سفید آگ آئی اور اس نے حابیل کی بکری کو کھا لیا۔ قابیل کی قربانی کو کچھ بھی نہ کیا، یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اسے حسد ہوا، اپنے بھائی سے جلنے لگا۔ اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ میرے بھائیوں، حسد بہت بری چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حابیل زیادہ طاقتور تھے اور قابیل ان سے کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اپنا دفاع تک نہ کیا، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا۔ ان کو قتل کرنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ پچھتانے لگا، افسوس کرنے لگا، اپنے بھائی کو کہاں چھپائے، اس کی لاش کہاں کرے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 1 سال تک اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
کوا بھیجا، اس نے زمین کو کھودا تو اسے سمجھ آئی کہ میں بھی زمین کو کھود کر اس میں لاش دبا کر اوپر سے مٹی ڈال دوں۔ پھر افسوس کرنے لگا، ہائے مجھے اس کوے جتنی عقل نہیں ہے۔ جب انسان حسد کی آگ میں جلنے لگے اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے۔ میرے بھائیوں، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ واقعہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا جو کسی بھی جان کو ناحق قتل کرے گا یہاں زمین میں فساد کرتے ہوئے تو وہ ایسا شخص ہے گویا کہ تمام لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا کہ تمام لوگوں کو بچا لیا اس نے۔ وجہ یہ ہے جو قتل کرتا ہے وہ فساد کر رہا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز لوگوں کو اپنی جان ہوتی ہے۔ جب لوگوں کی جانیں محفوظ نہ ہوں تو امن کیسے رہے گا؟ اور جو لوگوں کو بچائے گا، ظالم سے بچائے گا، ظالموں کو روکے گا، وہ امن قائم کرے گا۔ معاشرے میں سب سے بڑی چیز امن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلماً جو بھی جان قتل کی جاتی ہے اس کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر ضرور ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اشارت نص سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسانیت میں سب سے پہلا جو قتل ہے وہ قابیل نے کیا۔ سب سے پہلا قاتل قابیل ہے اور سب سے پہلے مقتول حضرت حابیل ہیں، اور اس قتل کی وجہ عورت بنی۔ میرے بھائیوں، عورتوں کا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے دنیا میں بنیادی طور پر قتل و غارت گری کے اسباب 3 چلے آ رہے ہیں: زن، زر، زمین۔ جائیداد، زمین کی وجہ سے لوگ قتل و غارت گری کرتے ہیں، عورتوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور دولت کی وجہ سے کرتے ہیں۔